السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے مسابقہ عقیدہ توحید میں۔ محترم ناظرین، ہم اور آپ نے کل ایمان، اسلام کی تعریف اور اس کے ارکان، اور اسی طرح سے ہم نے ایمان میں اللہ رب العالمین پر ایمان کے تعلق سے چند باتیں ذکر کی تھی، جن میں توحید کی تینوں قسمیں اور ان کی تعریف گزر چکی ہے، اور مشرکین مکہ کس توحید پر ایمان رکھتے تھے اور کس توحید پر ایمان نہیں رکھتے تھے، ہم نے یہ تمام چیزیں کل ذکر کی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم انہی توحید کی تینوں قسموں پر پھر سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں توحید ربوبیت، جو کہ توحید کی قسموں میں سے سب سے پہلی قسم ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں توحید ربوبیت کی تعریف گزر چکی ہے تو اس کی دلیل کیا ہے۔ تو یاد رکھیں، اس کی دلیل سورہ اعراف کی یہ آیت کریمہ ہے، الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، یعنی اللہ رب العالمین نے سب کچھ پیدا کیا ہے اور اللہ رب العالمین ہی کی حکومت ہے۔ اللہ بہت برکت والا سارے جہان کا مالک ہے۔ بات چلی ہے توحید کی، تو آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو کس فطرت پر پیدا کیا ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو توحید کی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا یہ قول ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ۔ سورہ روم۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، پس ایک طرف کا ہو کر اپنا چہرہ دین کے لیے سیدھا کر، اس دین کے لیے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی بناوٹ بدلتی نہیں، یہی سیدھا دین ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ترجمہ ہے، ہر بچہ دین فطرت ہی پر پیدا کیا جاتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ محترم حضرات، جو آیت کریمہ ذکر کی گئی ہے اس کے آخر کا ترجمہ ہے، اللہ کی بناوٹ بدلتی نہیں، یہی سیدھا دین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دین توحید پر پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو دین اسلام پر پیدا کیا، اور اللہ رب العالمین کی بناوٹ بدلتی نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے دین توحید پر پیدا کیا اور پھر اس کے بعد کوئی دوسرا دین ان کو دے دیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے دین توحید پر پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العالمین دین توحید پر اس کو قائم و دائم رکھتا ہے۔ لیکن اس کے جو ماں باپ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ پتہ چلا کہ بچے کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ دین توحید پر ہوتی ہے، لیکن اس کے ماں باپ جس مذہب کے ماننے والے ہوتے ہیں، اپنے بچے کو بھی اسی مذہب پر قائم کر دیتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر او یسلمانہ کا لفظ نہیں استعمال کیا کہ یا اسے مسلمان بنا لیتے ہیں، کیونکہ اس بچے کی فطرت میں دین اسلام، دین توحید موجود ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ اگر وہ بچہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو گویا کہ وہ خود مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، اور اس کی جو اصل ہے، اس کی جو فطرت ہے، اس میں توحید پہلے ہی سے ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے او یسلمانہ کا لفظ نہیں استعمال کیا۔ توحید کی اس قسم کے تعلق سے جو باتیں تھیں، ہم نے ان کو کل جان ہی لیا تھا۔
مثلا توحید کی اس قسم کی تعریف اور اسی طرح سے اس قسم کو مشرکین مانتے تھے یا نہیں، اور مانتے بھی تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قتال وغیرہ کیوں کیا، یا یہ سمجھ لیجئے کہ وہ کس توحید کا انکار کرتے تھے، یہ تمام چیزیں گزر چکی ہیں۔ اب آئیے چلتے ہیں توحید الوہیت کی طرف۔ توحید الوہیت کی تعریف بھی گزر چکی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ توحید الوہیت کا جب معنی ہے کہ اللہ رب العالمین کو تمام عبادت میں ایک ماننا، ایک جاننا، ایک کرنا، تو دیکھتے چلے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اگر پیدا کیا دین توحید پر، تو اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جنوں کی پیدائش کا مقصد کیا بتایا ہے۔ تو یاد رکھیں توحید الوہیت کی اہمیت اسی چیز سے واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ خود اللہ رب العالمین سورہ زاریات کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ پتہ چلا کہ جن اور انس کی تخلیق کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ اس سے توحید الوہیت کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح سے توحید الوہیت کی اہمیت اس طرح سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ موحد اور مشرک لوگوں کے درمیان فرق کرنے والی توحید ہے، کیونکہ توحید ربوبیت پر مشرک بھی ایمان رکھتے ہیں اور موحد بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن جو چیز مشرک اور موحد کے درمیان فرق کرنے والی توحید ہے، وہ چیز ہے، وہ توحید ہے توحید الوہیت، اور اس پر کافروں کا ایمان نہیں ہے۔ اسی طرح سے دنیا اور آخرت میں جزا اسی بنیاد پر ہوگا۔ مطلب یہ کہ اگر توحید الوہیت کو کوئی شخص مانتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، اسی ایک اللہ کے لیے اس کے تمام کام ہوتے ہیں، اعمال ہیں، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن آخرت میں اس کو اچھا بدلہ دے گا۔ اور اگر ایمان نہیں رکھتا توحید الوہیت پر اور اس کا انکار کرتا ہے تو گویا کہ وہ کافر ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ جو تھے ان سے جنگ کی، جبکہ وہ توحید ربوبیت کو جانتے تھے لیکن توحید الوہیت کو نہیں مانتے تھے، اس کا انکار کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگیں کی۔ اسی طرح سے توحید الوہیت کی اہمیت اس طور پر بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا اور جتنی بھی کتابیں نازل کی، تمام کی تمام اسی توحید الوہیت ہی کے لیے تھیں، جیسا کہ خود اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول ڈرانے والا بھیجا، یہ حکم دے کر کہ اللہ کی عبادت کرو اور باطل معبودوں سے بچو۔ پتہ چلا کہ رسولوں کی بعثت کا مقصد ایک اللہ کی عبادت کرنا تھا، لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانا تھا، اور یہ توحید الوہیت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت کریمہ ہے، اس کا ترجمہ ہے اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس پر یہی وحی کرتے رہے کہ میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، پس میری ہی عبادت کرو۔ اس میں بھی اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عبادت ہی کی طرف دعوت دینے کا حکم دیا ہے۔ توحید الوہیت کی باتیں ہو رہی ہیں تو چلیے یہاں پر دیکھتے چلیں کہ لا الہ الا اللہ کے کیا معنی ہیں اور اس کے کتنے ارکان ہیں۔ تو یاد رکھیں لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسی بات کو قرآن کریم میں اس طریقے سے بیان کیا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ۔ سورہ حج کی آیت کریمہ ہے، اس کا ترجمہ ہے یہ سب اس لیے کہ
اللہ ہی حق ہے، اور اس کے سوا جسے بھی یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہیں، جھوٹے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا کہ کائنات کی جو چیزیں ہیں یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں، اور اس لیے ہیں تاکہ یہ بتائیں کہ اللہ رب العالمین حق ہے، وہی ہے جو اس کائنات کو چلانے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کے علاوہ جو لوگ قبروں کو، پیروں کو، ولیوں کو، بزرگوں کو پکارتے ہیں، تمام کے تمام باطل ہیں، جھوٹے ہیں، وہ پکار کو نہیں سن سکتے۔ اس لیے ہم پر واجب ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی تنہا عبادت کریں، اس کی مخلوق میں سے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، نہ کسی مقرب فرشتہ کو، نہ کسی نبی کو، نہ رسول کو، اور نہ ہی کسی ولی کو۔ اور اسی طرح سے ہم اس کی عبادت خلوص و للہیت کے ساتھ کریں، اس لیے کہ عبادت اس کا خالص حق ہے۔ اب آئیے لا الہ الا اللہ کے رکن کی طرف چلتے ہیں۔ تو یاد رکھیں لا الہ الا اللہ کے دو رکن ہیں، ایک نفی اور دوسرا اس بات۔ نفی سے مراد لا الہ ہے، یعنی کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ عام نفی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ جو لوگوں نے اپنے اپنے معبود بنا لیے ہیں وہ معبود نہیں ہیں، کوئی معبود نہیں ہے۔ اور دوسری قسم جو رکن ہے، جو اس بات کی رکن ہے، وہ الا اللہ کے ذریعے یہ بتا دیتی ہے کہ صرف اللہ، یعنی لا الہ کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ مگر اللہ کے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ جو تمام معبودان باطلہ ہیں ان کی نفی کی گئی ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کی اس بات کی گئی ہے، یعنی کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لوگ اپنے اپنے معبودات کو پکارتے رہیں لیکن حقیقت میں وہ معبود نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ خود گمراہی میں ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ وہ ان کی باتوں کو نہیں سن سکتے، وہ ان کی آرزوؤں کو پوری نہیں کر سکتے، لیکن اللہ رب العالمین حقیقی معبود ہے، اسی کو پکارنا چاہیے۔ یہ چیز اس میں یاد دلاتی ہے۔ نفی یعنی تمام معبودان باطلہ کی نفی کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو نفی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے الا اللہ یہ رکن اللہ رب العالمین کی اس بات کرتی ہے، اس لیے اس کو اس بات کہا جاتا ہے۔ اس کلمہ کے کچھ شروط ہیں جو کہ یہ ہیں: علم، یقین، اخلاص، صدق، محبت، اطاعت، اسے قبول کرنا۔ یہ کلمہ طیبہ جسے کہتے ہیں اس کے شروط ہیں، جو کہ 7 شروط ہیں۔ ان شروط سے جو چیزیں مراد ہیں وہ بھی ذکر کرتا چلوں تو بہتر ہوگا۔ سب سے پہلی شرط ہے علم۔ تو یاد رکھیں علم سے مراد یہ ہے کہ اس کا جو معنی ہے مثبت اور منفی کا، یا جو رکن ہے مثبت اور منفی کا، دونوں پہلو کا اچھے طریقے سے علم ہو، اور علم ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر یقین ہو۔ یقین سے مراد ہے کہ ایسا یقین ہو جس پر کوئی شک اور شبہ نہ ہو، نہ ہی اس کے اس بات پر اور نہ ہی اس کے نفی پر۔ جو یہ معنی ہے اس کا علم ہو اور اس پر پورا یقین ہو، پختہ یقین ہو۔ اسی طرح سے اخلاص، تو اخلاص یعنی کہ خلوص و للہیت کے ساتھ، یہ نہ ہو کہ دوسروں کو دکھلانے کے لیے، خالص طور سے اللہ رب العالمین ہی کے لیے اس کلمے کو پڑھا جائے۔ اور اسی طرح سے صدق یعنی سچے دل سے، سچائی ہو۔ آپ پڑھیں تو ایسا نہیں ہے کہ دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے، بلکہ سچائی ہو اس میں، موت کے ڈر سے، خوف سے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو سچا مانتے ہوئے اور اس کی تصدیق کرتے ہوئے ہم اس کلمے کو پڑھیں۔ محبت یعنی کہ اللہ رب العالمین ہی کے محبت ہو، اس کلمے کو پڑھ رہے ہیں ہم تو اللہ رب العالمین ہی سے محبت کریں گے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے
لوگ ہیں دوسرے معبودان باطلہ ہیں ان کی نفی کریں گے اور ان سے محبت نہیں کریں گے۔ جو بات اللہ کی ہوگی، جو بات اس کے رسول کی ہوگی، اسی کو ہم قبول کریں گے۔ اسی طرح سے اطاعت، یعنی اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں گے۔ ہم یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں تو اللہ رب العالمین نے جو جو باتیں بتائی ہیں اس کلمے کے پڑھنے کی وجہ سے ہم اطاعت بھی کریں گے۔ اسی طرح سے اسے قبول کرنا، یعنی کہ جس طریقے سے اس کا معنی ہے اسی طریقے سے ہم یہ کلمہ قبول کریں گے۔ تو یہ مختصر سا خلاصہ تھا ان شروط کا۔ اس کلمے کی فضیلت میں ایک حدیث ضرور سنتے چلیں۔ یہ کلمہ ایسا کلمہ ہے جس نے لا الہ الا اللہ کی تصدیق کی، یعنی اس کلمے کی تصدیق کی، اس کے شروط کو پورے کیے جو 7 شروط بتائے گئے ہیں، اور ایسی باتوں سے دور رہا جو اس کو توڑنے یا اس میں خلل ڈالنے والی ہوں، تو اس کے لیے جنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کے حدیث میں فرماتے ہیں، جو شخص بھی اپنے دل کی سچائی کے ساتھ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم پر حرام کر دے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ۔ جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا پھر اسی پر فوت ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ اس کلمے کی فضیلت ہے۔ محترم ناظرین، توحید اسماء و صفات ابھی بچ گیا ہے، لیکن ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، جس کی وجہ سے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم کل توحید اسماء و صفات پر گفتگو کریں گے۔ چند ہدایات ہیں، ان کو سنتے چلیں۔ ہدایت یہ ہے کہ گروپ کے اندر یہ ویڈیو بھیجی جا رہی ہے تو اس ویڈیو کو دیکھیں اور کاپی قلم لے کر کے بیٹھیں، تاکہ جو چیزیں لکھنے کے لائق ہو، اور یاد رکھیں یہ نہیں کہ صرف مسابقے کے لیے، صرف سرٹیفکیٹ کے لیے، انعامات کے لیے نہیں، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ تمام چیزیں پوری زندگی یاد رکھنی ہیں اور پوری زندگی کام آنے والی چیزیں ہیں۔ اسی طرح سے ایک چیز یاد رکھیں کہ گروپ کے اندر یہ بھیجا جاتا ہے اور جو سوالات کے لنک ہے وہ بھیجے جاتے ہیں، تو سوالات کے لنک بھیجے جائیں گے تو وہاں پر آپ کا ای میل ایڈریس مانگے گا۔ آپ ای میل ایڈریس دیں اور اس کے بعد پھر سبمٹ کریں۔ نیچے سبمٹ کا آپشن آتا ہے، سبمٹ کریں گے، پھر وہاں پر آپ کے ٹک والے سوالات ملیں گے، آپ صحیح غلط چنیں، اس کے بعد پھر سبمٹ کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد تحریری سوالات ملیں گے جن کے جوابات آپ کو تحریر کرنے ہوں گے، پھر آپ سبمٹ کریں گے تو آپ کو لکھا ہوا ملے گا آپ کا جواب موصول ہوا۔ اس کا مطلب یہ کہ جواب پہنچ چکا ہے ہم تک، پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ شیخ ہم نے یہ کر دیا، کیا آپ تک جواب پہنچا؟ اسی طرح آپ حضرات کال کرنے کی کوشش نہ کریں، میسج سے جو کچھ پوچھنا ہو پوچھیں، انشاءاللہ تعالیٰ تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی ویڈیو لنک وغیرہ غلطی سے ڈیلیٹ ہو گیا، نہیں مل پا رہا ہے، تو ویڈیو لنک دوبارہ اپنے ساتھیوں سے طلب کیا کریں۔ گروپ کے جو ساتھی ہیں ان میں سے کسی کو نکال لیں، 2-4 کو نکال لیں، ان سے طلب کر لیا کریں۔ میرے پاس بہت سارے لوگ میسج کرتے ہیں تو ان میں ہو سکتا ہے کسی کا میسج نہ پڑھ سکوں یا وقت نہ ملے، ہو سکتا ہے کسی اور کام میں مشغول ہو جاؤں، جس کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ تمام اس کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم ملاقات کریں گے کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔